ابن سیاد، کیا یہ دجال ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ یہ انسان اس دنیا میں چلتا پھرتا آخر کس طرح سے غائب ہوا؟ کیا یہ اب بھی زندہ ہے؟ کیا یہ قرب قیامت دجال کے ساتھ ظاہر ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا پیش گوئی فرمائی؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ ان دونوں مدینہ میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ یہ پر اسرار بچہ مدینہ اور قرب و بجور کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا۔ اس نے اپنے اوپر وحی یا القا آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب و پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی ماں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال بتایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اس کا معائنہ کریں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس بچے کے گھر اس کی کیفیت جاننے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بنی مغالہ کے انصار بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتے دیکھا۔ اس بچے کا نام صاف ابن سیاب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب اور کچھ اصحاب کے ساتھ ان بچوں کے پاس گئے اور بنی مغالہ کے مکانوں کے پیچھے کھیل رہے تھے، لیکن ابن سیاد ان دنوں جوان نہ ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری اور ابن سیاد سے فرمایا گیا، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ دکان سوچی تھی۔ ابن سیاد کہنے لگا، وہ الدق ہے۔ اس پر آپ نے کہا، ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اس پر قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر ایسا نہیں تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ ابن سیاد کی پر اسرار شخصیت اور اس کی سہارانہ باتوں کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی ابن کعب ایک کھجور کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ ابن سیاد انہیں دیکھے، اسے قبل چھپ کر اس کی باتیں سنی جائیں، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اچانک ابن سیاد کی ماں نے آپ کو کھجور کے درخت کے نیچے دیکھ لیا اور کہنے لگی، اے صاف، یہ محمد ہے۔ لہٰذا ابن سیاد کود کر اٹھ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو آج اس کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا۔ مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانیت کا اثر تھا، یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے فرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکوت اختیار کیا تھا، کیونکہ آپ کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار۔ تاریخی کتابوں میں ابن سیاد کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ابن سیاد اور اس کی ماں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابن سیاد لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ابن سیاد کے متعلق شک میں رہا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ لہٰذا حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرہ کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ہمارے قافلے میں موجود لوگ بکھر گئے، مگر میں اور ابن سیاد ایک جگہ باقی رہ گئے۔ مجھے ابن سیاد کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوئی کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعد کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ لا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، گرمی بہت سخت ہے،
بہتر ہوتا کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دیتے، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا اور دوسرے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھا۔ پھر ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی، اس نے اس بکری کا دودھ نکالا اور پیالہ میرے سامنے لا کر کہا، اے ابو سعد پیو۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بہت گرم، دراصل میں اس کے ہاتھ سے لے کر پینا نہیں پسند کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا، اے ابو سعد، لوگ جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا ایک رسی لے کر درخت کے سامنے باندھوں اور اس سے لٹک کر پھانسی لے لوں۔ اے ابو سعد کون ہے جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوشیدہ ہو، اے انصار کی جماعت تم پر تو پوشیدہ نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکے کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو سعد کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور اس پر یقین کر لیتا، مگر وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی، اور اس وقت کہاں ہے اس کا بھی مجھے علم ہے۔ حضرت ابو سعد نے کہا، ساری عمر تیری تباہی ہو۔ مبرخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابن سعد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینہ میں تھا اور جب واقعہ ہرا ہوا تو وہ اس دن کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا۔ علماء کا بھی ابن سعد کی شخصیت کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ علماء اور محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک ابن سعد مسلمان تھا اور مدینہ میں ہی مرا۔ جب اس کا جنازہ پڑھایا گیا تو اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ابن سعد نے جہاد بھی کیا تھا اور حج بھی اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزاری، لیکن وہ خود ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ لوگ اس پر شک کرتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں جن چیزوں کی دجال کے بارے میں آنے کی خبر دی جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گی، ابن سعد ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں جو قیامت کے قرب نکلے گا۔ یہ قول سب سے راجح ہے اور معقول مانا جاتا ہے۔ ابن سعد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اپنی معلومات کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔